بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سب دوست؟ امید کرتا ہوں آپ سب سننے اور دیکھنے والے تمام سامعین و ناظرین اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے چھینٹوں سے بھیگے ہوئے ہوں گے، اور جو بھی ہمارے مسلمان بھائی اس نعمت خداوندی سے محروم ہیں، ناچیز کی دعا ہے کہ پروردگار عالم سب کو اپنی آغوش رحمت میں پناہ عطا فرمائے۔ میں ہوں محمد ساجد فرید اور آپ دیکھ رہے ہیں رضوی اسٹوڈیو پلس۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا اور آپ کا پیار اسی طرح بنا رہے، برقرار رہے، تو پھر آپ ہمیں اپنی خدمت کا موقع فراہم کرتے ہوئے اگر اس اسٹوڈیو پر، اس چینل پر آپ نئے تشریف لائے ہیں تو سرخ رنگ میں نظر آنے والے جملے کو، جسے عرف عام میں سبسکرائب کہا جاتا ہے، کو بھی دبا دیجئے، تاکہ اسی طرح کی اور بھی معلومات سے بھرپور ویڈیوز ہم آپ کی جناب میں بطور خدمت پیش کرتے رہیں۔ سامعین محترم، پچھلی ویڈیو میں ہم نے علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی زندگی کے متعلق چند باتیں آپ کو بتائی تھی، اور آج بھی چند باتیں آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گا۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے پچھلی قسط نہیں دیکھی ہے، جو یہ سلسلہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی زندگی کا، ان کی سفر زندگی کا شروع کیا ہوا ہے، تو آپ ابھی وزٹ کیجئے اس چینل کا اور اس کو بھی سماعت فرما لیجئے، تاکہ آپ حضرات کو مکمل فہم حاصل ہو سکے۔ اور یہ ابھی نیا ہی چینل شروع کیا ہے آپ دوستوں کی دعاؤں کی برکت سے، اور امید ہے اگر آپ کی دعائیں اسی طرح میری ہم سفر بنی رہیں تو انشاءاللہ العزیز ہم آپ کے لیے اسی طرح کی اور بھی ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اور اب شروع ہوتا ہے ہمارا اس ویڈیو کا مین مقصد، ایپیسوڈ نمبر 2، اگر ہم لوگ اردو میں کہیں تو قسط نمبر 2۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں لاہور آیا تو اس وقت زندگی کی 14 بہاریں دیکھ چکا تھا۔ یہاں بھی معمولات زندگی میں زیادہ فرق نہیں آیا تھا، کیونکہ مدرسے میں پڑھنے کے بعد وہاں پہ ایک زندگی کا منظم نظام حاصل ہو گیا تھا، اور مدرسے میں پڑھنے کے بعد شام کو 5 بجے چھٹی ہوتی تو میں اکیلا ہی عصر کے بعد سیر کرنے کے لیے مینار پاکستان چلا جاتا تھا۔ یہ تقریباً میرا روز کا معمول تھا۔ آج بھی مجھے وہ مناظر یاد ہیں کہ وہاں ایک ٹیم والی بال کھیلا کرتی تھی۔ میں وہاں کھڑا انہیں والی بال کھیلتے دیکھتا رہتا تھا۔ جب سورج غروب ہونے لگتا تو پیدل واپسی کی راہ لیتا۔ سوتر منڈی کے علاقے میں ایک مسجد تھی، وہاں قاضی عبدالقیوم صاحب تھے۔ مغرب کی نماز میں ان کے پیچھے ہی پڑھا کرتا تھا۔ سیر کے لیے روز مینار پاکستان جانا اور والی بال دیکھنا، یہ ان دنوں میری غیر نصابی سرگرمیاں ہوا کرتی تھی۔ باقی خود کوئی میں نے کھیل نہیں کھیلا، کیونکہ کوئی کھیل کھیلنے کا شوق ہی نہیں پیدا ہوا، اور کرکٹ سے تو ہمیشہ ہی مجھے چڑ اور نفرت رہی۔ دنیا کی ہر ماں کی طرح والدہ مجھ سے بے پناہ محبت کیا کرتی تھی، ساری عمر میرا بہت زیادہ خیال رکھا، لیکن میں والدہ کی بنسبت اپنے والد لال خان صاحب کے ان کی بنسبت زیادہ قریب تھا۔ وہ مجھ سے بے حد بے درجہ پیار تو کیا ہی کرتے تھے، لیکن میرے حوالے سے وہ بہت زیادہ حساس بھی تھے۔ اس بات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کسی کو بھی میرے سامنے اونچا تک نہیں بولنے دیا کرتے تھے۔ ان کے سامنے کسی کی مجال نہیں تھی کہ مجھ سے کوئی بلند آواز سے بات کر سکے۔ والد صاحب کے ایک بچپن کے دوست محمد نواز ہوا کرتے تھے، اور وہ دوسری جنگ عظیم میں فوجی تھے۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ انہوں نے ایک روز والد صاحب کی موجودگی میں مجھے طنزاً صوفی کہہ دیا۔ اس پر والد صاحب اتنا برہم ہوئے کہ اسے مارنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ بولے کہ اس کی جرت کیسے ہوئی میرے بیٹے کو طنزاً مخاطب کرے۔ قصہ مختصر، نواز صاحب کو معافی مانگ کر جان چھڑانا پڑی۔ میں لاہور میں تھا تو والد صاحب اٹک سے میرے لیے وافر مقدار میں دیسی گھی ڈبو میں بھر کر لایا کرتے تھے۔ گاؤں کی عورتیں میرے والد صاحب سے پوچھتی، آپ اتنا گھی کھاتے ہیں؟ کہتے ہیں میرا بیٹا
ڈالٹا گھی نہیں کھاتا، اس کے لیے لے کر جا رہا ہوں۔ آج بھی میں دیسی گھی ہی کھاتا ہوں، کبھی ڈالٹا گھی چکھا تک ہی نہیں۔ میرے لیے گاؤں سے لاہور دیسی گھی لانا والد صاحب کا ایک معمول زندگی تھا، یہ بھی ان کی زندگی کا ایک پہلو تھا۔ میرے برسر روزگار ہونے کے بعد بھی یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا کہ میرے والد صاحب میرے لیے دیسی گھی فراہم کرتے رہے۔ اگر پوچھا جائے کہ اس کے عوض میں نے انہیں کیا دیا، تو یقیناً یہ بات بالکل سچ ہے کہ انہوں نے اس کے عوض مجھ سے کبھی ایک پیسہ بھی وصول نہیں کیا۔ اور اگر یہ سوال کیا جائے کہ میں نے ان کی کیا خدمت کی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ اپنی خدمت مجھ سے کراتے ہی نہیں تھے، صرف وہ یہ فرماتے تھے کہ جس کام کے لیے ہم نے آپ کو تیار کیا ہے بس وہی کام کرو۔ والد صاحب نے مجھ سے اپنے لیے کبھی کچھ ہی نہیں مانگا، میں نے زبردستی اگر کچھ دینا بھی چاہا تو انکار کر دیا۔ البتہ کبھی موڈ میں ہوتے تو واسکٹ میں نے ایک پہنی ہوتی تھی، کہتے یار یہ مجھے دے دے، اچھی لگ رہی ہے۔ میں کہتا کہ میں آپ کو نہیں لا کر دے دیتا ہوں کیونکہ یہ تو اب مستعمل ہو چکی ہے۔ اصرار کرتے کہ یہی چاہیے۔ میں اکثر براؤن رنگ کی ٹوپی پہنا کرتا تھا، کبھی کبھار یہ ٹوپی بھی مجھ سے مانگ لیا کرتے تھے، کہتے کہ بیٹا اس کا رنگ ایسا ہے کہ بالوں میں تیل لگانے سے میلی نہیں ہوتی، کیونکہ آپ براؤن رنگ کی ٹوپی پہنا کرتے تھے۔ اور فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب تارے میرے کا تیل لگایا کرتے تھے، آج میں بھی ان کی تقلید میں سر پر یہی تیل لگاتا ہوں۔ اور موصوف تارے میرے یہ ایک نام ہے چیز کا، گاؤں کے لوگ اسے اور تقریباً شہر کے بھی اکثر لوگ اس سے واقف ہیں کہ یہ ایسا تیل ہے کہ لگانے والے کو تقریباً 1 گھنٹے بعد ہی قرار حاصل ہوتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ میرے بارے میں اس قدر حساس اور مجھ سے اتنا زیادہ پیار کرنے والے میرے والد کی شخصیت کی زندگی کا ایک بھی ایک دلچسپ پہلو رہا کہ وہ کبھی میرا بیگ اٹھا کر بسوں کے اڈے تک مجھے واپس چھوڑنے نہیں آئے، کہ جب میں چھٹیاں گزار کر اٹک سے جہلم واپس جانا چاہتا تھا یا جایا کرتا تھا تو میرے والد صاحب کبھی بھی مجھے بس کے اڈے تک چھوڑنے نہیں ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک والد جو اپنے بیٹے سے اتنا زیادہ پیار کرتا ہے تو پھر وہ کیسے اس چیز کو برداشت کر سکتا تھا کہ اپنے بیٹے کو اپنے ہی ہاتھوں پردیس میں روانہ کر دے۔ یقیناً سفر تو فرماتے تھے لیکن پھر بھی ان کے لیے یہ ایک ناگوار چیز ہوا کرتی تھی۔ آگے فرماتے ہیں کہ ہمیشہ میرے والد صاحب کے بجائے میری والدہ ہی بیگ اٹھا کر مجھے بس کے اڈے تک چھوڑنے آیا کرتی تھی۔ تو سامعین و ناظرین، آج تھا ہمارا یہ ایپیسوڈ نمبر 2۔ امید ہے آپ تمام دوستوں کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہو تو ہماری حوصلہ افزائی کی خاطر لائک بھی کر دیجئے، اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے۔ اگر آپ کا دل اس سے بہت زیادہ بڑا ہے تو پھر ہماری مزید سربلندی کی خاطر سبسکرائب بھی کر دیجئے تاکہ آپ کا اور ہمارا یہ ملن اور یہ سلسلہ اور یہ رشتہ ہمیشہ کے لیے بنا رہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم تمام حضرات جتنے بھی سننے والے ہیں تمام کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، تمام کے دلوں کی نیک حاجات بھی پورا فرمائے، اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔